لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترضى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترضى هل لا يسر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترضى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترضى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترضى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तज़किरा है जहानों के बादशाह का, वो जिसे निगाहें देख नहीं सकती, जिसको हवास महसूस नहीं कर सकते, वो जो शरक से भी ज़्यादा करीब है, वो जो पुकार सुनता है और जवाब देता है, वो जो सारी मांगें पूरी करने वाला है, जो कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला है, वो रब्ब अज़ीम कहता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उन्हें बता दो मैं उनके करीब हूँ। यकीनन वो तो करीब है। बात हमारी है हम उसके कितने करीब हैं। हम उसके करीब कैसे हो सकते हैं? वो जो हमारे करीब है, हमारी सुनता है, हम उसके कुर्ब के लिए क्या करते हैं? हम उसके करीब होने के लिए क्या कोशिशें हैं जो अपनी ज़िंदगी में जारी रखते हैं? अगर उस ज़ात के हवाले से देखें, उसकी रहमतें हैं, इनायतें हैं, उसका फ़ज़ल है कि हम ज़िंदा हैं, ज़िंदगी की
ساری ضروریات اور زندگی میں جو کچھ بھی ہے اسی سے پا رہے ہیں، اور انسان جو اس کی مخلوق ہے اس سے رزق پاتے ہیں، جو اس کے در کے سوالی ہیں، جو اس کے فقیر ہیں، وہ اس غنی کی نہیں سنتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی سوچ سے، اپنے احساسات سے، اپنے جذبوں سے اپنی زندگی میں اپنے رب کے قریب نہیں ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے زندگی میں کوششیں کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگتے بھاگتے جب منہ کے بل گرتے ہیں تو اپنے سامنے اپنے خالق کو موجود پاتے ہیں۔ ہمارا اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ انسان جس کے قریب ہوتا ہے وہ اسے پہچانتا ہے، اسے جانتا ہے، اور جس کو وہ جان لیتا ہے، مان لیتا ہے، جس کو وہ پہچان لیتا ہے، پھر اس میں وہ صفات دیکھتا ہے جو اعلیٰ ہوں، جو اسے پسند ہوں، تو وہ ایسے لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ یقیناً تعلق کی بات تو بعد میں آتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا تعلق اسی طرح بنتا ہے، لوگ اسی طرح سے تعلق میں بنتے ہیں، انسان انسانوں سے، اور آج کا انسان اور آج کی جنریشن جیسے جانوروں سے زیادہ قریب ہے۔ شاید اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قریبی رشتوں سے زیادہ کتنے ہی گھرانے ہیں جہاں جانوروں کی محبت زیادہ غالب آ چکی۔ تو تعلق کی بات تو بعد میں آتی ہے، لیکن تعلق بنتا ایسے ہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ کیا بیتنے والا ہے۔ سچی بات یہ ہے، اور اس سچائی کا اعتراف صدیوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد کے لوگ، کیسے انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ ابھی گزشتہ صدی میں شیخ صالح ابن عثیمین، انہوں نے عقیدے پہ بہت خوبصورت کتاب ہے، عقیدہ واسطیہ، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ریلی یہ بات ہم جتنی بار بھی دہرائیں اتنا ہی زیادہ نفع پائیں گے، اور اسے اتنا دہرائیں کہ دل کو یقین آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہے، جیسے ایک ماں ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی میرے بچوں کے لیے ہے۔ جب نئی شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ میری زندگی میرے شوہر کے لیے ہے۔ اسی طرح سے جو کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہمارے پروفیشن کے لیے ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے اس کو لگتا ہے ساری زندگی مال کمانے کے لیے، کیونکہ مال سے عزت ملتی ہے، مال کی وجہ سے انسان کی شناخت بنتی ہے، مال کی وجہ سے انسان جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو چیز سب سے بڑی ہوتی ہے، انسان محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہماری زندگی اسی کے لیے ہے۔ ریلی پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔
ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمیں زندگی کیوں ملی ہے؟ کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے لیے دھڑکنے لگ جائیں۔ ہمیں اس لیے زندگی ملی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد کریں، اس سے ان ٹچ رہیں۔ ہمیں اس لیے زندگی ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسائیں۔ ہمیں اس لیے زندگی ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جئیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جان دے دیں۔ اور میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، بات تو بہت سادہ سی ہے، اب بھی سینکڑوں ہزاروں بار اپنی زبان سے کہہ چکے ہوں گے، خاص طور پر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سکھانے کی وجہ سے یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سادہ سی بات، بڑی اہم بات، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کیا میری سوچیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ کیا میری قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ کیا میرا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ انا للہ، بے شک ہم، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے یہ میری ذات ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میری زندگی ہے، اس لیے اس پر میری مرضی چلنی چاہیے۔ کیا آج یہ بات انسانوں کے درمیان تسلیم شدہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات پر سب سے زیادہ اپنا حق سمجھتے ہیں؟ میری زندگی، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی۔ تو یہ باتیں تو سادہ سی ہیں، چھوٹی سی ہیں، لیکن اسی سے فیصلہ ہوتا ہے زندگی کے بارے میں کہ ہماری زندگی کس کے لیے ہے۔ اپنے ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں، کتنی زیادہ اموات ہوئیں جب سے کووڈ آیا۔ ہر ڈیتھ یہ اعلان کرتی ہے ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے، ہم مال کے لیے بھی پیدا نہیں کیے گئے تھے، ہم کسی پروفیشن کے لیے بھی پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ یہ تو ہماری ضروریات ہیں۔ ضروریات کو پورا کرنا ایک بات ہے، ضرورت پوری کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، اب کھانا کھا لیتے ہیں، اب کو قوت مل جاتی ہے۔ اب قوت کس کے لیے ہے؟ اب وہ قوت کہاں لگائیں گے؟ We have to decide۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ کو زندگی کا جو وقت ملا، آپ قوت حاصل کرنے کے بعد، انرجی لینے کے بعد، اس وقت کو کہاں لگائیں گے؟ جو یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میری ذات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتا ہے، وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتا ہے، وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہاتھ سے آپ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز لے رہے ہو، بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا نفع ہماری ذات کو ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جان لیجئے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دوسری بات ہے لوٹ کر اسی کے پاس جانا۔ جب تک اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور اس نے اس زندگی کا حساب لینا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے
جب تک وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دلے، عمر کن کاموں میں گزاری، مرضی کے کاموں میں نا، جہاں خود چاہا، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ کیا آپ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب ہم سب جمع ہوں گے، کوئی اپنی جگہ سے ہل گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے لے؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا عذر ہوگا؟ کون سا عذر قابل قبول ہوگا؟ دنیا میں انسان اپنی مرضی کرتے کرتے جب رب کے پاس پہنچتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ اپنے مولا کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو باقی کا وجود کس قابل رہ جاتا ہے؟ وجود کو، مٹی سے بنے ہوئے وجود کو مٹی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اپنے پیاروں کو، جن کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے ان کی ڈیتھ ہو جائے، لیکن ڈیتھ کے بعد آپ کسی پیارے کو گھر نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب اس دنیا پر ان کا کوئی حق نہیں رہ گیا، اب تو صرف گلنا سڑنا باقی ہے، اور گلنے سڑنے کے لیے مٹی کا پیٹ زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ وہاں سب کچھ مٹی ہو جائے گا، بایو ڈیگریڈیبل انسان جو ہے مٹی میں مل جائے گا، وجود کے گلنے سڑنے کی اسمیل بھی نہیں پھیلے گی۔ کیوں ملی تھی یہ زندگی؟ کہاں سے آتی ہے یہ زندگی؟ کہاں چلی جاتی ہے یہ زندگی؟ کیا مقصد ہے اس زندگی کا؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، ٹمورو وی میں ڈائی، کھا لیں پی لیں جی لیں۔ کتنا گھٹیا مقصد ہے جو ہم نے اپنی زندگی کا بنا رکھا ہے، معذرت کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب کو فینٹسائز کیا جاتا ہے، بس آپ کی زندگی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ حقیقت تو اتنی سی ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے اور ہم سب فانی ہیں، سب نے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جس نے فنا ہو جانا ہے وہ باقی رہ جانے والی ذات سے تعلق بنا لے، تو کیسے بنائے یہ تعلق؟ کیونکہ جو باقی رہنے والی ذات سے تعلق بنا لیتا ہے نا، پھر ویسے کام کرتا ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا والباقیات الصالحات، یعنی انسان کے وجود سے پھر ایسے کام ہوتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، کبھی فنا نہیں ہوتے، باقی رہنے والی نیکیاں۔ انسان کی صفات، نیک صفات امر ہو جاتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ رب رحمان نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور میں رک کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، کبھی آپ نے سوچا یہ نیکی کیسے وجود میں آتی ہے؟ کیا نیکی کسی ارادے کے بغیر ہی وجود میں آ جاتی ہے؟ کیا نیکی اور نیکی کا ارادہ کسی تعلق کے بغیر ہی وجود میں آ جاتا ہے؟ کیا ارادے کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش کسی تعلق کے بغیر ہی وجود میں آ جاتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی نیکی کے لیے آمادہ ہوتا ہے؟ کیا کسی انسان کو ترغیب ملتی ہے؟ کیسے کوئی انسان کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ کتنی مائیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد نیک اعمال انجام دے،
لیکن بچے سمجھ نہیں پاتے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعا کر دیں، بچے نماز ادا نہیں کرتے. آپ نماز کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعا سکھائی تھی، اور آپ بھی اپنی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. جب کوئی بچہ پہلی بار نماز پڑھتا ہے نا، اس سے بھی یہ دعا کروائی جاتی ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، جو ابھی خود اولاد ہے وہ بھی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو بات یہ ہے کہ کوئی نماز ادا کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتا ہے، کوئی مسجد کا نمازی کیسے بنتا ہے. ایسا خود بخود نہیں ہو جاتا، آٹومیشن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بچے بہت نیک ہیں. ماں کے پیٹ سے تو ہر بچہ ہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی ماحول اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. تو جان لیجئے کہ عمل کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے پیچھے مضبوط تحریک ہوتی ہے، اور مضبوط موٹیویشن جو ہے اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے. ہر نیکی اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی ذات سے تعلق کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اس کے قریب ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اس تعلق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتے. کتنی سچی بات ہے جو جہانوں کے بادشاہ نے ارشاد فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے، خواہ وہ دل کا ہو، زبان کا ہو یا بدن کا، شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جس کا اس نے حکم دیا ہو، جس کا اس نے مطالبہ کیا ہو. یہ تین باتیں ہیں. اگر اس کا حکم نہیں ہے تو وہ عبادت کیسے ہے؟ حکم کو پورا کرنا ہی تو اطاعت ہے، یہی اطاعت تو عبادت ہے. تو عمل میں نگاہوں کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو سماعت کا عمل بھی آتا ہے، عمل میں تو دل کا عمل بھی آتا ہے. اب دیکھیں، اچانک آپ کسی سے ایسی بات سنتے ہیں کہ آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے. عین اس لمحے میں آپ کا دل تھوڑا برا نہیں فیل کرتا؟ کچھ لوگ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، بڑھنے دیتے ہیں. ایک برا خیال آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، پھر بدگمان ہو گئے. کیا بدگمانی دل کا عمل نہیں ہے؟ دل کا عمل ہے. جب آپ بدگمان ہوتے ہیں اور لمبے عرصے تک اگر دل بدگمان رہے تو کیا آپ ایسے فرد کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرتے؟ پیٹھ پیچھے کریں تو غیبت ہے، سامنے کریں تو اچھی بات تو منہ سے نہیں نکلتی. اگر کسی کو اس کا عمل یاد دلائیں تو طعنہ ہے، اور اگر کوئی زیادہ بولڈ ہے اور مروت کا خیال نہیں کرتا تو پھر زبان سے اچھے الفاظ بھی نہیں نکلتے، بدگوئی ہے. ایک خیال جو برا ہے سنبھال کر رکھ لیا دل میں تو اس کی وجہ سے کتنے برے اعمال وجود میں آتے ہیں. تو دل کے اس عمل پر ہم اختیار نہیں رکھتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میری مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دل میں بری باتیں رکھنے کے لیے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہوتی ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے، صحابہ کرام کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ وہ صحابی گزر کر چلے گئے، دوسرے دن پھر ایسا ہوا، آپ نے کہا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ اب سیدنا عبداللہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جانوں تو صحیح کہ آخر اس کا کیا عمل ہے۔ انہوں نے جا کے انہی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے گھر میں مجھے کچھ دن کے لیے رہنے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ جب گھر میں رہے تو دیکھا کہ فرض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نوافل وغیرہ تو ادا نہیں کرتے۔ حیرت ہوئی کہ یہ جنت میں جائیں گے اور ان کو دیکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ کوئی رات کی عبادات نہیں، بہت زیادہ کام نہیں ہے، بس فرض ادا ہو رہے ہیں۔ 3 دن گزر گئے تو کہنے لگے میں کسی مقصد سے آپ کے پاس ٹھہرا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہ کہا تھا جو کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے ان کو دیکھ لے۔ آخر آپ میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا؟ انہوں نے کہا میرے اندر کوئی اور تو ایسی بات نہیں، میں فرائض تو ادا کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، میں کسی مسلمان کے بارے میں کبھی دل میں برا خیال نہیں رکھتا، میں ہر مسلمان کے بارے میں شفاف۔ کتنا بڑا عمل ہے، ریلی اس پر غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ سادہ سا عمل ہے لیکن بہت بڑا۔ اس عمل کی وجہ سے کیا کسی انسان کو اجر نہیں ملنا چاہیے؟ تو اگر شفاف دل والے کے لیے اجر ہے تو جس کا دل لوگوں کی برائیوں سے بھرا ہوا ہے، بدگمانیوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، کیا اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے کبھی دل برائی کرتا ہے، اور جب دل یہی قلب نیکی کے کام کرتا ہے تو اسے دل کی عبادت کہتے ہیں۔ ہاں یہ دل کی عبادات ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، جب اللہ پر توکل کرتا ہے کوئی، اس پر اجر ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ اور زبان اور بدن کے عمل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو دل کی عبادات ہیں، اور یہ 12 بڑی عبادات ہیں جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ دل کی عبادت کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جن میں اخلاص سر فہرست ہے۔ شکر بھی دل کی عبادت ہے، صبر بھی دل کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا بھی دل کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا بھی دل کی عبادت ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، یعنی ہمارا دل بھی عبادت کرے، ہماری زبان بھی عبادت کرے، ہمارے کان بھی، ہماری آنکھیں بھی، ہمارے سارے اعضاء بھی، اور پھر عبادت کے وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں وہ بھی انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتاتے ہیں تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، میرے بندوں کا دل مجھ سے جڑا ہوا ہو۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت پر کوئی دوسری محبت غالب آتی ہے تو وہ شرک ہو جاتی ہے۔ انسان اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے۔ اس بڑے امبریلا کے تحت اس کے حکم سے والدین سے محبت ہے، شوہر بیوی کی محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، ریلیٹیو سے محبت ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔
اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا دل کیسے تسلیم کرتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ برابری کو، کہ جیسی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے ایسی کسی اور سے بھی ہو جائے، جیسی امید آپ اللہ تعالیٰ سے باندھتے ہیں ویسے کسی اور سے بھی باندھنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں شعراء نے بھی اس بات کو سمجھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اب دیکھیں آج کا دور ایسا ہے جہاں اچھا برا سب کچھ کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم جو بھی کرنا چاہیں، کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیں جس نے دی ہے، اس زندگی پر اس کا حق ہے، وہ اس زندگی کے بارے میں فیصلے کرے گا۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ تو ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہم اپنے مولا کے قریب ہو جائیں۔ ہم عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکیں۔ ہم زندگی میں جتنی ریاضت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب ہو جائے۔ محبت ہماری ضرورت ہے، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، وہ محبت ماں باپ کی محبت سے مختلف ہے۔ وہ محبت جو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، لیکن وہ محبت جو ایک انسان اپنے رب سے کرتا ہے، اس محبت کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا محبت کبھی جان پہچان کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، اور یہ میں نے نہیں پوچھنا، محض جب ہم سب قبر میں اتریں گے تو ہم سب سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تو کیا آپ اپنے رب کو جانتے ہیں؟ کون ہے جو انکار کرنے والا ہو؟ لیکن ریلی حقیقت بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں کوئی ایک انسیکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، میں بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی ایک انسیکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے MSc کی ڈگری بھی ہے، PhD بھی ہے، انٹومولوجی میں ریسرچز کرتے ہیں۔ اور ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی، آپ کو پتہ ہے PhD کی ریسرچ ہو تو اس میں یعنی کوئی ایسی چیز جو ہے جو پہلے نہ ہو چکی ہو ایسا موضوع ہوتا ہے، اور ریسرچ کے بعد ایسی کوئی چیز سامنے لانی ہوتی ہے۔ تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک صاحب نے ریسرچ کی اور ایک نیا انسیکٹ دریافت کیا، نیا کیڑا۔ کیڑے کو اچھی طرح جانا ہوگا، اس کے بارے میں علم حاصل کیا ہوگا، اس کی اسپیشیز کیا ہے، اس کی باقی تمام اس کے بارے میں۔ کیڑے کی اسٹڈی کے لیے 5 سال لگا دیے، ایک کیڑے کے لیے، اس لیے کہ PhD کی ڈگری چاہیے تھی۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ یعنی اس کی ایویلیوشن کے لیے وہ تھیسس باہر گیا، تو جو یعنی ایویلیوٹ کرنے والے تھے وہ بہت حیران تھے کہ اس کا سر کسی اور اسپیشیز کا ہے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کسی اور اسپیشیز کی ہیں، اس کا دھڑ کسی اور اسپیشیز کا ہے۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مختلف کیڑوں کے اعضاء اکٹھے کر کے لگا دیے گئے، ایک نیا کیڑا بنا دیا گیا۔ تو صاحب کا نام عبداللہ تھا، اور یہ بات جو ہے ورلڈ وائڈ ہماری کافی بدنامی کا باعث بنی۔ لیکن مجھے تو اس میں سے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ایک کیڑے کی اسٹڈی کرنی ہو، گندم کی نئی ویرائٹی لانی ہے نا، تو کتنا عرصہ لگتا ہے تحقیقات کرنے کے لیے۔ آپ کو جتنی چیزیں کھانے کے لیے ملتی ہیں، سارے سائنٹسٹ اپنے اپنے فیلڈ میں ریسرچز کرتے ہیں،
جیسے میڈیکل سائنس کے حوالے سے آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے میڈیسن کے اعتبار سے آپ دیکھیے ریسرچز ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں بیماری کی دوا دریافت ہو گئی، لیکن کتنی بیماریاں جن کو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی دوا نہیں ہوتی، یعنی ابھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ تو اتنی بڑی ریسرچز ہوتی ہیں، 16 سال پڑھنے کے بعد 5 سال اور، اب 18 سال پڑھتے ہیں پھر اور۔ اب مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کا وہ کون سا مہینہ یا کون سا سال تھا جو آپ نے لگایا؟ حالانکہ اس کے لیے ڈگری پروگرامز ہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہیں انفارچونیٹلی، لیکن دنیا میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقاعدہ طور پر ماسٹرز ڈگریاں بھی ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ان ڈگریوں کے علاوہ ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنے رب کے بارے میں جانے، کم از کم اتنا جانے جس کی وجہ سے اس کی زندگی اور زندگی کا یہ سفر کامیابی سے گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا ہمارا فرض ہے، کیونکہ جاننے کے بغیر پہچان نہیں ہوتی، بلکہ ہم تو اپنی زبان میں کہتے ہیں جان پہچان، کہ جب کوئی جانتا ہے تو پہچانتا ہے۔ تو جب کسی کو جاننے کے بعد، اس کی صفات کا علم حاصل کرنے کے بعد کسی کے دل کے اندر یقین اترتا ہے، تب اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے ہم پر احسانات ہیں، جس کے لیے ہمیں زندگی ملی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کا ہم سے یہ تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدت پسند ہوتے ہیں۔ کیسے شدت پسند ہو جاتے ہیں؟ اب دیکھیے، نارملی تو لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن جانے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس سے ان ٹچ نہیں رہتے، جلدی بھول جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ اس میں بہت بڑا دخل ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد نہیں کرتے جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جس وقت نماز کا حکم دیا تب بھی یہ کہا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ہم نماز میں کچھ اور ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ایک بوجھ ہے جو سر سے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، نارملی لوگ نماز ادا کرتے ہیں نا، ٹھنڈی سانس بھر کے کہتے ہیں شکر ہے، اس بات پر نہیں کہ اچھی نماز ادا کر لی، بلکہ اس بات پر کہ نماز پڑھ لی ہے۔ ہمارے ہاں نماز ادا کرنے کو بھی نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی میں خشوع بھی شامل ہے، دل کا محبت سے جھکاؤ بھی شامل ہے، اور دلی محبت کے ساتھ اس کی عظمت کا اعتراف، اور وہ سب کچھ رکوع میں، سجدے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کی عملی تصویر بننا ضروری ہے۔ تو ہمارے رب کی ذات کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اس سے دلی محبت کریں، ایسی محبت جو دل کے اندر پیوست ہو جائے، دل کے اندر جم جائے۔ تو جتنا اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوتا ہے اتنی ہی محبت زیادہ ہوتی ہے، جتنی یہ محبت بڑھتی ہے اتنی نیکیاں کرنے کی محبت بڑھتی ہے۔ تو نیک اعمال کیسے وجود میں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ انسان مفاد پرست ہے، فیوچرسٹک ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے میرے اس عمل کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، اور اسے ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ نفع و نقصان کی پرکھ کرنا بڑا ضروری ہے۔ نادان لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھیں کہ میں نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، میرے رب نے حساب کتاب لینا ہے، اور اس حساب کتاب کے بعد مجھے میرے اعمال کی جزا یا سزا ملنی ہے۔ تو جزا سزا کا جو یقین ہے نا، سے انسان عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے جب تک سب سے زیادہ قدر و قیمت والی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچئے، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، کیا یہ آنکھیں کسی کو دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی آپ کی ایک آنکھ کے بدلے میں کروڑوں روپیہ بھی آفر کرے تو آپ آنکھیں دے دیں گے؟ ایک آنکھ۔ کون ہے جو دنیا کو دیکھنا نہ چاہتا؟ سودا نہیں کر سکتے کس قدر قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو کبھی یہ سوچا کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ آنکھیں آپ کو رنگ بتاتی ہیں، یہ آنکھیں آپ کو راستہ دکھاتی ہیں، یہ آنکھیں کتنی چیزوں کے درمیان آپ کو ڈفرینشیٹ کرواتی ہیں۔ ان آنکھوں سے آپ اپنی دنیا کی چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی روشنی کیسے وجود میں آئی؟ کس نے بصارت کو ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بنا دیا؟ چشمہ بصارت کے پیچھے پورا سسٹم ہے۔ اگر یہ چشمہ سوکھ جائے تو سامنے نظر آنے والی آنکھ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رب ہے جو آنکھ کو بناتا ہے، آنکھ کو دیکھنا سکھاتا ہے، ہر آنکھ کو وہ کیسے ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے کیسے دیکھنے کے عمل کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے کانوں کا معاملہ ہے، وہ کان بناتا بھی ہے، کانوں کے پیچھے سسٹم بھی بناتا ہے اور اس سسٹم کو چلاتا بھی ہے، اور کانوں کو سننا سکھاتا بھی ہے۔ تو وہ سارے اسباب جو سننے کے لیے مہیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ سارے اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں آنکھوں جیسی دولت دی ہے، جس نے ہمیں کانوں جیسی نعمت دی ہے۔ کون ہے جو اندھا بننا پسند کرتا ہو؟ کون ہے جو بہرا بننا پسند کرتا ہو؟ اور وہ کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ سے سوچتے سمجھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اسی دل میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے غیر اللہ کی محبت کو بٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دل کی بستی اس الہ کی بستی ہے۔ یہ دل رب کریم کے نور کا گھر ہے، اور ہم اس گھر میں اسی کو نہیں بساتے جس نے وہ گھر دیا، جس نے زندگی میں اتنی رونق پیدا کرنے کے لیے ہمیں اتنا قیمتی وجود دیا، رشتوں کی محبت دی، روزی کے اسباب پیدا کیے۔ یہاں پر ضرور اپنے آپ سے سوال کیجئے، گھر تو اسی کا ہے، کیا میرا دل، میرا یہ گھر اس کی روشنی سے محروم تو نہیں ہے؟ اس کی محبت سے محروم تو نہیں ہے؟ کیا یہ سدا ہی محروم رہے گا؟ آخر کیوں یہ دل روشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ دل بیکار کی باتیں سوچتا ہے؟ کیوں یہ دل بیکار چیزوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے؟ یہاں دل سے مراد خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ قرآن جسے قلب کہتا ہے، وہ سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، ارادے کرتا ہے۔ یہ ارادے کرنے والا دل ہے جس کے اندر خیالات جنم لیتے ہیں، جس کے اپنے رجحانات جنم لیتے ہیں، جو رجحانات رکھتا ہے۔ یہ دل کی بستی اللہ تعالیٰ کی بستی ہے۔ کیوں غیر اللہ کی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے؟ کیوں اس دل میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بسایا، کسی اور کو بسایا؟ کیوں اسے خواہشات کی بستی بنا دیا؟ کیوں اسے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی محبت کی آماجگاہ بنا دیا؟ ہاں، یہی دل تو ہے جہاں سے ارادے اٹھتے ہیں، اور پیچھے ترغیب والی قوت یعنی موٹیویشنل فورس کیا ہے؟ وہ رب کی قوت ہے، وہ رب کی خوشی ہے
کیا میرا دل رب کی خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے؟ رب کی خوشی کبھی اس دل کے اندر جگہ نہیں بنائے گی۔ کیا انسان کوئی کام رب کی خوشی کے لیے نہیں کر سکتا؟ وہی رب کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے جس کے دل میں وہ رب بستا ہو۔ باقی لوگوں کے لیے مشقت ہے، مشکل ہے، کیونکہ انسان اسی طرح سے اپنی زندگی میں چلتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں بسایا کسی اور چیز کی محبت کو؟ کیوں بسایا غیر اللہ کی محبت کو؟ کیوں ساری زندگی گزر گئی بھاگتے بھاگتے؟ کتنے برس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کتنے برس اپنی زندگی کے ماں باپ کے گھر بتائے، پھر شوہر کے گھر، پھر بچوں کے ساتھ، عمر کے کس سٹیج تک کان پہنچے ہیں؟ کیا رب العزت نے یہ نہیں کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اب کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بأمرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔ اس سے زیادہ دہشتناک آیت نہیں ہے قرآن حکیم میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیا یہ بتایا ہے، ہر ایک کو یہ بتایا ہے کہ 5 طرح کے رشتے ہیں۔ رشتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ 3 طرح کی ایسی چیزیں جس میں انسان کا دل اٹکتا ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ زندگی کا پروگرام چلتا ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں جن کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، تمہارا دل ان میں اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے محبت ہے، یا اللہ کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کے لیے صرف اللہ کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے علم سے، اپنے قلم سے، یعنی اسٹرگل کرنا فرض ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر یہ کام امپورٹنٹ، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے اس سے بڑھ کر، کنبے قبیلے سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنے بینک بیلنس سے بڑھ کر، یہ 3 کام ہے ٹاپ پریورٹی پہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ 3 بڑی باتیں جن میں سے پہلی چیز اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اپنے گھروں سے بھی بڑھ کر۔ اب دیکھیے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی نکالتے ہیں۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تو ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، میرا آپ پر کوئی احسان نہیں، آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔
ہم تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے مولا سے محبت کے بارے میں جانیں، اس کو سیکھیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ آیت دیکھی جو بڑی دہشت ناک ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے، اور رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں، شدت پسند ہیں۔ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے اعتراف کر لیا، جن کی زبانیں تصدیق کرتی ہیں، وہ شدت پسند ہیں، انسانوں کی محبت میں نہیں، مال کی محبت میں بھی نہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ پھر کیوں نہ وہ محبت کی جو ہم سے مطلوب تھی۔ جیسے اقبال نے کہا، تم ماہ شب چہار دہم تھے میرے گھر کے، یعنی تم تو میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور، یعنی پھر تمہاری وجہ سے میرے گھر کا نقشہ کیوں نہیں بدلا۔ اگر اس رب کریم کی محبت دل میں ہوتی تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ محبت دل کے اندر ہو اور دل شفاف نہ ہو، دل چمکتا نہ ہو؟ کیا 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے تو پوری طرح روشن نہیں ہوتا؟ چاندنی ہر مخلوق کو متاثر نہیں کرتی؟ کیا سمندروں میں آکسیڈائزیشن کا عمل اس چاندنی کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ چاندنی رات میں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا آپ کا دل پکڑا نہیں جاتا؟ وہ مون لائٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دل کی بستی اس الہ کی بستی ہے، کیوں نہ اس رب کو اپنے دل میں بسائیں تاکہ ہمارا دل روشن ہو جائے، کیوں نہ اسے قریب کر لیں۔ اور وہ کون ہے جو آپ کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی آپ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، ہمیں اسے قریب محسوس کرنا ہے، ہمیں اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیسے انہوں نے اپنی ہمسایہ قوم کی وجہ سے بچھڑے کی محبت دل میں بسا لی تھی۔ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، ان کے دلوں میں تو بچھڑا بسا ہوا تھا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کے اندر اس بچھڑے کو تلاش کرنا چاہیے جس کی محبت ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، جس کی محبت ہمارے دلوں کو پلا دی گئی ہے۔ جب تک اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے جگہ بنائے گی؟ دل اگر پہلے ہی بھرا ہوا ہے، آپ ایک گلاس لیتے ہیں جس کے اندر پہلے سے دودھ موجود ہے، ملک موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسی میں میں پانی ڈال کر پی لوں، آپ اس میں پانی ڈالنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ دودھ گرنا شروع ہو جائے گا، پانی بھی گرنا شروع ہو جائے گا، نہ دودھ دودھ رہے گا، نہ پانی پانی رہے گا۔ تو ایسے ہی جب دل کے اندر برائی ہو، جب دل کے اندر اندھیرا ہو، اس کے اندر روشنی آئے تو اندھیرا اور روشنی مل کے، یعنی وہ نہ اندھیرا اندھیرا رہے گا، نہ روشنی اس دل کو روشن کر پائے گی، دونوں کے درمیان کی کیفیت رہے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کسی کے دل میں رب کی محبت نہیں ہوتی، دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں نا، کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ اجڑے دیاروں پر تو قبضے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بستی، اس دل پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ تو دل کے اجڑے دیار پر شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اجڑے دیار کسی انسان کے نہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں،
جن گھروں میں کوئی نہیں رہتا، جو اجڑ جاتے ہیں، زبان حال سے بتاتے ہیں یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے، کیا میرے دل میں میرا رب رہتا ہے یا کوئی نہیں رہتا؟ سوچیں، کوئی بستا ہے تو وہ کون ہے؟ اور اگر دل اجڑا ہوا ہے، کوئی نہیں بستا تو کس نے اجاڑا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کا کھیت بکریاں خراب کر جاتی ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بکریوں نے فلاں کا کھیت اجاڑ دیا، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک کھیت والے کے کھیت کو بکریوں والے کی بکریاں اجاڑ گئی تھی، پھر اس کا فیصلہ کروانا تھا۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو جب کسی کا دل اجڑا ہوا ہے، اس دل میں کوئی بھی نہیں بستا، تو وہ کون ہے جس نے دل کو اجاڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اے میرے پیارے بندے، یہ تو بتا کس نے دھوکہ دیا؟ زندگی تمہاری تھی، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ یہ زندگی ادھاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ یہ بتاؤ کہ اپنی زندگی میں کس دھوکے میں مبتلا رہے ہو؟ کس دھوکے کی وجہ سے آپ کی تمناؤں کا رخ بدل گیا اور آپ کی نظریں اپنے رب پر نہیں لگتی؟ ایسا کیوں ہوا کہ تمناؤں کا مرکز وہ ذات نہیں ہے؟ تمناؤں کا مرکز بدل گیا ہے۔ کسی کی تمناؤں کا مرکز اولاد ہے، کسی کی تمناؤں کا مرکز اس کا بزنس ہے، کسی کی تمناؤں کا مرکز اس کا پروفیشن ہے، کسی کی تمناؤں کا مرکز کرسی ہے۔ مختلف طرح کے انسان ہیں اور مختلف طرح کی تمنائیں ہیں۔ تو جو اپنے بارے میں سچا ہے، مخلص ہے، وہ اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائے، کیونکہ اگر آپ اپنے دل کو خالی کرنا چاہتے ہیں تو پھر پتہ لگانے کی ضرورت ہے اندر کیا ہے۔ کیا آپ جب کسی جگہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے نہیں یا کیا کیا پڑا ہوا ہے؟ پھر اس کے مطابق جتنی کوئی چیز وزنی ہے آپ ہیلپ لیتے ہیں۔ اگر خود اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر خود نہیں اٹھا سکتے تو آپ ہیلپ لے کے اس کو ریموو کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے دل میں کتنی بدگمانیاں ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں نفرت ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں حسد ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کے دل کے اندر بغض ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ آپ بہت سینسٹیو ہوں؟ خواتین بچیاں عام طور پر کہتی ہیں کہ میں بہت ٹچی ہوں، کہ مجھے باتیں بہت محسوس ہوتی ہیں، جلدی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اندر اندر کڑتے رہتے ہیں، غم کرتے ہیں، کسی نہ کسی غم کو پالتے ہیں، اور غم کو وہ پالتا ہے جو بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا، اور جو قدرت رکھتا ہے اسے غصہ بہت آتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، غصہ اوپر کی طرف ہے، غم نیچے کی طرف ہے۔ یا کسی کو غصہ بہت آتا ہے یا غم کرتے ہیں۔ کیا آج ڈپریشن بہت بڑی بیماری نہیں بن گئی؟ غم کی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ایک لائف سٹائل ہے نا، غم زدہ لوگوں کو ساری بیماریاں جلدی اٹیک کرتی ہیں۔ تو غم کوئی ایسی چیز تھی جسے پالا جاتا۔ اگر یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہوتی نا، اگر اس میں اللہ کی یاد ہوتی تو غم نہ ہوتا، اگر اللہ کی یاد ہوتی تو غصہ نہ ہوتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے بہت سے دروازے ہیں، سارے دروازے چوپٹ ہیں۔ جب دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ارد گرد کے ماحول میں آندھیاں اور طوفان چل رہے ہوں، جھکڑ چلتے ہوں، تو کیا دل پر اثر نہیں آئے گا؟ اب کھلی کھڑکیوں کے ساتھ، یعنی کسی آندھی، تیز آندھی کے وقت میں گھر کی کھڑکیاں کھلی ہوں تو کیا سارے گھر میں مٹی نہیں بھر جائے گی؟ تو لوگ آندھی اور طوفان کے وقت اپنی کھڑکیاں اپنے
یعنی گھر کو پورے طریقے سے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود مٹی آ جاتی، کسی نہ کسی درز سے، کسی ڈور کے نیچے سے، یا کہیں چھوٹی موٹی جگہ بھی بنتی ہے تب بھی مٹی آتی ہے۔ تو جب کبھی ارد گرد کا ماحول خراب ہوتا ہے تو دل متاثر ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے۔ تو دل پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ہر ایک کی کیفیت فرق ہے۔ آپ اپنی ذات کی سچائی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، یا آپ کا رب جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو اپنے دل کو جانچیے، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے 2 سوال کریں، ایک تو یہ کہ دل میں کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ دل میں کیا بسایا ہوا ہے۔ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں کہ دل میں کیا رچا بسا ہے۔ جو دل میں رچا بسا ہے وہ تو آپ کا مزاج ہے، تو کیا آپ کا مزاج رب سے محبت کرنے والا مزاج ہے؟ جب انسان کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال بدل جاتے ہیں، زبان کا عمل، نگاہوں کا عمل، سماعت کا عمل، انسان کی حرکات و سکنات، انسان کے اعضاء کا عمل، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے مرکز کیا ہے؟ انسان کا دل۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دل بدلے تو زندگی بدلے۔ تو دل کی تبدیلی کیسے ہوگی؟ دل کو شفاف کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، شفاف کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کے جو 4 مقاصد بتائے ہیں نا، ان میں سے پہلا مقصد تلاوت آیات ہے، دوسرا تعلیم کتاب، تیسرا تعلیم حکمت، اور چوتھا تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن آف۔ دل کی بستی الہ کی بستی ہے، اس خدا کی بستی ہے۔ اس دل کو رب کی یادوں میں، اس دل کو رب کی باتوں میں، اس دل کو رب کی محبت میں مشغول کرنا ہے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی ایک پوئم سنتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ جی